واردات کی فہرست میں شامل ہو گئے ہیں. آپ نے مدعو کیا اس میں اور کچھ کہنے کا بھی موقع دیا. تو آج کے دن کا جیسے ٹاپک ہے ارلی وارننگ گیپس کو فل کرنا. تو ارلی وارننگ کے حوالے سے جو میرے ذہن میں چیز آ رہی ہے کہ وہ سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ 4 مین کمپوننٹس یا مین پلرز ہوتے ہیں ارلی وارننگ کے. ایک تو ہے کہ ہیزرڈ ڈیٹیکشن یا ہیزرڈ نالج، جو کہ پی ایم ڈی کے پاس الحمدللہ ہیزرڈ نالج یا ہیزرڈ ڈیٹیکشن ہے ہمارے. فار ایگزامپل ہم اگر پاکستان کی مثال لیں تو ہمارے پاس کوئی تقریباً 110 میٹ اسٹیشنز ہیں اکراس پاکستان، جبکہ آئیڈیلی ہر 30 سے 50 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک آپ کے پاس ڈیٹا پوائنٹ ہونا چاہیے. تو جتنا زیادہ ڈیٹا پوائنٹس ہوتے ہیں آپ کے پاس، جتنا زیادہ ڈیٹا ہوتا ہے تو اتنے زیادہ آپ کے ماڈلز یا آپ کی فورکاسٹ ماڈلز یا کلائمیٹ ماڈلز اچھے طریقے سے کام کرتے ہیں. تو پہلا گیپ تو یہ ہے کہ 110 کے بجائے کوئی 500 1000، یعنی آپ پاکستان کا رقبہ تقریباً 8 لاکھ اسکوائر. ISDR جو یونائٹڈ نیشن آفس آف ڈیزاسٹر رسک ریڈکشن ہے، وہ آفس کہتا ہے کہ کوئی ڈیزاسٹر نہیں ہوتا. خدا نخواستہ نیچر ایسی نہیں ہے کہ وہ ڈیزاسٹر انسان کے لیے وہ کرے. یہ ہیزرڈز ہوتے ہیں اصل میں، تو ہیزرڈ کو ہیومن ڈیزاسٹر میں بدل دیتے ہیں. ہمارا رویہ اور ہمارا جو رسپانس ہے وہ جیسے غریب ممالک، پاکستان جیسا ولنریبل کنٹری ہے، مطلب گزشتہ کئی سالوں سے پہلے 8-10 نمبروں پہ فال کرتا ہے کلائمیٹ چینج امپیکٹ کنٹریز میں. تو لکیلی جو اس دفعہ جو 10 سال پچھلے کا انڈیکس ہے اس میں پاکستان کا نمبر نہیں ہے، لیکن 2022 کو انڈیویجولی انہوں نے جو ایک طرح سے انڈیکسیشن کی ہے تو اس میں پاکستان کا پہلا نمبر بنتا ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ 2022 میں بہت ڈیواسٹیٹنگ فلڈس تھے پورا ساؤتھ پاکستان، بلکہ نارتھ میں بھی ہوا تھا بعد میں. تو 3/4 آف پاکستان جو ہے انڈر واٹر رہا تھا پچھلے 5-6 مہینوں میں. تو یہ ہمارا بیسکلی ریسپانس جو تھا وہ کمزور تھا اصل میں. تو پہلا جو پلر ہے وہ ہیزرڈ کا نالج یا ہیزرڈ ڈیٹا کلیکشن، اور دوسرا یہ کہ ہیزرڈ کے متعلق جتنا ڈیٹا کلیکشن اور اس ڈیٹا کی انالیسس. تو ظاہر ہے کہ وہاں پر گیپ آ جاتا ہے کہ آپ کے پاس ابھی بھی اگر آپ ورلڈ میپ بھی آپ دیکھیں تو خشکی پر تو بہت زیادہ آبزرویشن ہے، لیکن سی جو تقریباً 3/4 بنتا ہے اس کے اوپر ایسا کوئی میکینزم نہیں ہے. بہت سکینٹی آبزرویشنز ہوتے ہیں فرام دا اوشنز. تو ظاہر ہے وہ بھی بہت بڑا گیپ ہے ایک طرح سے. تو ہیزرڈ ڈیٹا کلیکشن اور پھر ڈیٹا کی انالیسز، اور تیسری چیز پھر آ جاتی ہے ڈیٹا، اس کی بنیاد پر آپ پر ارلی وارننگ تیار کرتے ہیں نا، وارننگ ڈسیمینیشن. اور پھر چوتھا آتا ہے ریسپانس کیپیسٹی. تو جو ہم مار کھاتے ہیں وہ اصل میں ڈسیمینیشن میں کسی حد تک، اور پھر ریسپانس کیپیسٹی میں. اصل میں تو ریسپانس کیپیسٹی تو ہے ہی نہیں پاکستان میں. یعنی 2022 کے فلڈس کو اگر آپ سامنے رکھیں تو سندھ کے جو اریگیشن سیکٹری تھے یہ ان کے الفاظ تھے کہ اونلی 29% آف دا سینڈ از کوریج انڈر سم سارٹ آف ڈرینیج سسٹم. تو اس کا مطلب ہے کہ 70% تک تقریباً ایریا ایسا ہے کہ جس پر کوئی ڈرینیج سسٹم ہی نہیں ہے. اب اگر پراپر ڈرینیج سسٹم ہوتا تو آپ کے یہاں اتنی تباہی نہ ہوتی. یعنی ایک ایگریکلچر فصل آپ کی تو زیر آب آ گئی وہ تو چلے گی، اگلی فصل بھی متاثر ہوئی کہ پانی اتنی دیر تک کھڑا رہا کہ اگلی فصل بھی نہیں ہو سکی. اس کے علاوہ بیشتر لوگوں کے مکانات، انفراسٹرکچر، یہ سب چیزیں اتنا نقصان ہوا. یعنی 30 سے 32 بلین ڈالر US ڈالر پاکستان کو نقصان اٹھانا پڑا. تو اگر ہمارا انفراسٹرکچر یعنی ریسپانس کیپیسٹی ہماری اچھی ہوتی تو شاید اتنا نقصان نہ ہوتا، اس سے بہت کم نقصان ہوتا. اس کی مثالیں ہم دنیا بھر میں لے سکتے ہیں، جیسے ایک سے ایک بڑھ کر جیسے کہتے ہیں نا وائلنٹ قسم کے ہریکین پچھلے سال امریکہ میں آئے، ہیلنے ہریکین، اور دوسرا ایک اور کوئی نام اس کا میں بھول رہا ہوں. تو جو کہ 2005 کے بعد اتنے زیادہ ڈیمیجز کترینا ہریکین کے بعد اس ہریکین سے ہوئے. لیکن ایون دین وہاں پر ہر 4-6 دن بعد زندگی نارمل ہو جاتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا انفراسٹرکچر مضبوط ہے، ان کے یہاں ولنریبلٹی اتنی زیادہ نہیں ہے جتنی پاکستان اور دوسرے دیگر غریب ممالک کی ولنریبلٹی ہماری زیادہ ہے. تو رسپانس کیپیسٹی، اچھا اس کو دنیا کے بڑے ڈیزاسٹرز، اس میں رشین ہیٹ ویو، اس میں یورپین ہیٹ ویو، اس میں وہی کترینا ہریکین، اور اس طرح سے بہت بڑے بڑے ڈیزاسٹر. اس سے برما میں ایک سائیکلون آیا تھا نرگس. یہ کوئی 8 بڑے ڈیزاسٹرز کو اسٹڈی کر کے ایک طرح سے ان کے انالیسس کر کے ایک اسٹڈی جو پبلش ہوئی تھی اس میں یہ کہا گیا تھا کہ جو پہلا پلر ہے وارننگ کا وہ بھی ہر انڈیویجول کیس میں کہ اس میں اس میں اتنا خلا نہیں تھا، دوسرے پلر میں اتنا خلا نہیں تھا. خلا اگر رہا تو تیسرے پلر میں اور چوتھے پلر میں، یعنی وارننگ ڈسیمینیشن میں اور پھر ریسپانس میں. ریسپانس انڈیویجول لوگوں کا بھی اور اداروں کا بھی ظاہر ہے.
اس میں بہت اہم رول پلے کرتا ہے. تو عام پبلک یہ سمجھتی ہے کہ جب اگر ڈیزاسٹر کسی کے یا ہیزرڈ یا ڈیزاسٹر کے نتیجے میں کہیں کوئی تباہی ہو جاتی ہے تو وہ ڈائریکٹ بلیم فور کاسٹ کو کر دیتی ہے، جبکہ فور کاسٹ کو ایسا بلیم کرنا بنتا نہیں ہے. وہ کہیں نہ کہیں خامی تیسرے پلر میں ہوتی ہے، چوتھے پلر میں ہوتی ہے. پہلے دو پلر حالانکہ مضبوط ہوتے ہیں، جیسے پی ایم ڈی کے کیس میں ہم نے دیکھا 2000 پوائنٹس زیادہ ہونے چاہیے، اور پھر ڈسیمینیشن کا جو گیپ آتا ہے. تو اب اگر 70% لوگوں 75% لوگوں تک وارننگ پہنچی نہیں تو وہ کیسے اس کو سمجھیں گے، کیسے ریئیکٹ کریں گے. تو یہ گیپ یہاں پر اصل میں لائی کرتا ہے، اس کو فل کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کو ظاہر ہے کہ تمام اسٹیک ہولڈرز مل کر سکتے ہیں. میں ہمیشہ سے اس بات کو بڑا اسٹرانگ ایڈوکیٹر ہوں کہ ارلی وارننگ پورے کا پورا ایک سیٹ اپ بنانے کے لیے آپ کو جو گراس روٹ لیول پہ جو کمیونٹی ہوتی ہے، جیسے ہم کے ٹی بندر کے بارے میں اگر ارلی وارننگ سیٹ اپ کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے کے ٹی بندر میں جائیں، ان لوگوں سے پوچھیں کہ بھائی آپ کے یہاں سائیکلون آتا ہے یا ہائی ٹائڈ آتی ہے یا کبھی خدا نخواستہ سونامی آ گئی یا فلڈ آ گیا یا ڈراؤٹ ہوتا ہے. تو ان تمام چیزوں میں جو لوکل وزڈم ہے یا لوکل نالج ہے وہ بڑا امپارٹنٹ ہوتا ہے. تو مجھے ابھی تک جب تک میں ریٹائر ہوا تھا تب تک تو بہت ریگولر فون آتے تھے، اب بھی کبھی کبھی آتا ہے فشر مین کا کے ٹی بندر سے. تو وہ کہتا ہے جس دن گرمی ہو جاتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ آج بلوچستان کی آواز چل رہی ہے، آج راجستھان کی آواز چل رہی ہے. تو اس سے آدھی میٹرالوجی پتہ ہے سمجھیں. تو اس لیے لوکل وزڈم بڑا امپارٹنٹ ہوتا ہے. ان لوگوں کو ہم ان کی رائے کو ایک طرح سے لیں اور ان سے کہیں کہ بھئی آپ تیار کر کے دیں کہ آپ کے پاس وارننگ کس طرح سے، کتنی ارلی، کس لینگویج میں کس طرح سے پہنچے تو پھر آپ کے لیے زیادہ کارگر ثابت ہو سکتی ہے. تو وہاں سے لے کر پی ایم ڈی کے ہیڈ کوارٹر تک بیچ میں ظاہر ہے کہ بہت لائن ڈپارٹمنٹس آ جاتے ہیں، پی ڈی ایم اے آتا ہے، دوسرے جتنی این جی اوز والے بھی یہاں بیٹھے ہیں، یہ بھی ماشاء اللہ کمیونٹی میں بہت کام کرتے ہیں ارلی وارننگ کے حوالے سے، لوگوں کو اویئرنیس کے دینے کے حوالے سے. اور میں پچھلے 6-7 سال سے تو دیکھا ہے کراچی میں اتنی ورکشاپس ہوتی رہی میرے خیال میں سندھ میں بیشتر لوگوں تک. لیکن ایون دین جو ایک لے مین ہے اس کو بھی بتانے کی ضرورت ہے کہ جب کوئی ڈیزاسٹر یا اس طرح کی چیز آپ کو اپروچ کرتی ہے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے. ابھی ڈبلیو ایم او نے 3-4 دن پہلے ہی 2024 کی رپورٹ اسٹیٹ آف دا کلائمیٹ رپورٹ پبلش کی ہے. تو اس کے مطابق پچھلے 8 لاکھ سالوں میں انہوں نے کہا ہے کہ اس میں سب سے زیادہ جو کاربن ڈائی آکسائڈ کی کنسنٹریشن ہے وہ سب سے زیادہ ہے ڈیورنگ لاسٹ 800,000 ایئرس. تو اس کا مطلب ہے کہ کاربن ڈائی آکسائڈ کی کنسنٹریشن بڑھتی جائے گی تو آپ کی کلائمیٹ اسی طرح سے چینج ہوتی جائے گی. اور پھر انہوں نے کہا کہ جی جو گزشتہ 10 سال، جیسے بیگ صاحب نے اپنی اس میں تقریر میں ذکر کیا، گزشتہ 10 سال گرم ترین سال تھے، یعنی 175 ایئرس ہو چکے ہیں جب سے پراپر ڈیٹا ریکارڈنگ یا ڈیٹا کیپنگ شروع کی گئی ہے. تو ان میں دیکھا گیا ہے کہ گزشتہ 10 سال یعنی 2015 سے لے کے 24 تک یہ گرم ترین سال ثابت ہوئے. اور 2023 1.45 ڈگری سینٹی گریڈ ایز کمپیئر ٹو پری انڈسٹریل ایرا اتنا گرم تھا. اور 2024 نے تو اس کو بھی مات دے دی، یعنی 1.55. تو پریکٹیکلی یہ پہلا سال ہے وہ پیرس ایگریمنٹ کے تحت ایک تھریش ہولڈ ویلیو انہوں نے طے کی ہوئی ہے کہ دنیا کی جو بڑھتی ہوئی عالمی حدت ہے اس کو 1.5 سے ایکسیڈ نہیں کرنے دینا ہم نے. اگر یہ اس کو ایکسیڈ کر جاتی ہے فار 10 کنزیکٹیو ایئرس، اس میں اصل میں یہ ہے یعنی ایک سال تو اس کو ایکسیڈ کر گیا 1.55 ڈگری سینٹی گریڈ. 2024 اتنا گرم تھا ایز کمپیئر ٹو پری انڈسٹریل ایرا. اور پھر جو آپ نے دیکھا جو آرکٹک اور یہ ڈبلیو ایم او کی رپورٹس میں شامل ہیں، آرکٹک آئس اور انٹارکٹک آئس وہ لویسٹ ایک کی جو ہے 18 سال کی 18 لویسٹ آرکٹک سی آئس ایکسٹریمز اینڈ ریکارڈ پر ڈیورنگ لاسٹ 18 ایئرس، یعنی 18 جو کم سے کم ان کی آرکٹک آئس کی، ظاہر ہے کہ گرمی کی وجہ سے وہ آرکٹک آئس بھی میلٹ ہوتی جا رہی ہے، تو وہ اس کی لویسٹ سطح ہے وہ گزشتہ 18 کم سے کم اس کی جو ریڈنگز ہیں وہ گزشتہ 18 سالوں میں ہوئی ہیں. اسی طرح سے انٹارکٹک کی جو 3 کم سے کم رہی ہیں وہ گزشتہ 3 سالوں میں رہی ہیں. اور پھر گلیشیئرز کا ابھی ڈبلیو ایم او نے اس سال کو 2025 کو گلیشیئر ایئرز بھی ایک طرح سے منانے کا وہ کیا ہوا ہے. یونائٹڈ نیشنز نے بلکہ کیا ہے، ڈبلیو ایم او سے بھی بڑھ کر اوپر یونائٹڈ نیشنز نے ایک سلوگن دیا ہوا ہے کہ 2025 ایئر از دا گلیشیئر ایئرز. تو گلیشیئر بہت تیزی سے میلٹ ہو رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ ابھی وہ کہتے ہیں کہ پچھلے چند سالوں میں 6 لاکھ کیوبک ٹن کچھ اس طرح کی فگر ہے کہ اتنی برف پگھل ہوئی ہے. یعنی اس کو اگر کسی ملک کے سائز کی ایکول آپ کیا جائے، آپ اس میں اس کو اگر
کمپیریزن کے لیے یا سمجھنے کے لیے کریں تو جرمنی کے سائز کی جتنی برف پگھل چکی ہے دنیا کے بر اعظموں سے، اور وہ ساری پگھل کے ظاہر سمندر میں جا رہی ہے، تو سمندر کے بڑھنے کی ایک وجہ یہ ہے۔ دوسری وجہ بڑھنے کی سمندر کی سطح کی ظاہر ہے کہ گلوبل وارمنگ ہے، جو تھرمل ایکسپینشن کی وجہ سے سی لیول رائز بڑھ رہا ہے۔ تو جو لو لائن کنٹریز ہیں، جیسے ادھر آپ کا مالدیو ہے اور پیسفک اوشن میں بہت سارے آئی لینڈز ہیں، ان کو تو اپنے ایک طرح سے معدوم ہونے کا خدشہ لاحق ہو گیا ہے۔ تو یہ سب کلائمیٹ چینج کی وجہ سے ہے، اور اس میں ہر آدمی کا رول بنتا ہے، یعنی نہ صرف وہ ادارے کے جو موسمیات یا ماحولیات کے حوالے سے کام کرتے ہیں، ان کے علاوہ ہر انڈیویجول کا رول بنتا ہے کہ وہ اپنے حصے کا کام اس میں کرے۔ اور ریٹ آف سی لیول رائز کا جو یعنی 1993 سے آنورڈ سیٹلائٹ سے مانیٹرنگ شروع ہوئی ہے، اس کی جو پہلا ڈیکیڈ تھا 1993 سے 2002 تک، اس میں اس کی انکریزنگ ریشو تھی 2.1 ملی میٹر پر ایئر، لیکن جو آخری ڈیکیڈ ہے 2013 سے 2022 تک یا 2014 سے 2023 تک، اس میں اس کی ریشو 4.7 تک پہنچ چکی ہے، یعنی پہلے دہائی کے مقابلے میں تیسری دہائی میں وہ اس سے ڈبل سے بھی زیادہ ریشو سے بڑھ رہا ہے سی لیول۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لو لائن کنٹریز ہیں، ہماری بھی پوری 1100 کلومیٹر کی جو کوسٹل پٹی ہے، اس سب کو ایک خطرہ سی لیول کے رائز ہونے سے بھی ہے کہ مستقبل میں اگر یہ کلائمیٹ چینج کے اثرات کو نہ روکا گیا یا اس کو کرٹیل نہ کیا گیا۔ اور انفارچونیٹلی آپ نے دیکھا کہ ہر سال وہ کہتے ہیں نشستن گفتن برخاستن، ایک COP ہوتی ہے، کانفرنس آف پارٹیز ہوتی ہے، پچھلے نومبر میں باکو میں ہوئی تھی، اس سے پہلے دبئی میں ہوئی تھی، اور سب سے زیادہ مخالفت اس کی وہی آئل پروڈیوسنگ اور آئل جو فوزل فیول کا کاروبار کرنے والی کمپنیاں ہیں، فوزل فیول کو پروڈکشن کی جو کام کرنے جو ممالک ہیں، سب سے زیادہ اپوز وہی کرتے ہیں، اور کوئی کنکریٹ قسم کا وہاں پہ پیکٹ یا کوئی معاہدہ یا اس طرح کی چیز سامنے نہیں آتی، باتیں کر کے چلے جاتے ہیں، لیکن نہیں لگ رہا کہ اس بڑھتی ہوئی کلائمیٹ چینج کے اثرات کو، یعنی بڑھتی ہوئی عالمی جو حدت ہے، اس کو کم سے کم کرنے کا کون سا طریقہ ہے۔ عموماً ڈسکشن ہوتی ہے تو اس میں یہی کہ جی کلائمیٹ چینج کو یا گلوبل وارمنگ کو آپ روک سکتے ہیں تھرو الٹرنیٹ انرجی، آپ فوزل فیول کا استعمال کم سے کم کریں، کاربن ڈائی آکسائڈ، نائٹرس آکسائڈ اور میتھین، ان کا اخراج فضا میں کم سے کم ہو، تو وہ آپ الٹرنیٹ انرجی ایک طرح سے آپ کی پاور سیکٹر میں، آپ کی ایگریکلچر میں، اور اس طرح سے ٹرانسپورٹ میں اور انڈسٹریز میں بالخصوص دنیا بھر میں پولوشن سے سب سے زیادہ اموات پولوشن سے ہوتی ہیں، یعنی کووڈ کا بڑا شور و غبار اٹھا تھا کہ پچھلے 3 سال میں کووڈ، لیکن کل بھی میں ایک آرٹیکل دیکھ رہا تھا کہ اس کے مقابلے میں جو پولوشن سے ڈیتھس ہیں وہ زیادہ ہیں ابھی بھی، 7,77,00,000 7.7 ملین شاید یہ فگر ہے کہ ہر سال پولوشن سے اتنے لوگ مر جاتے ہیں۔ پولوشن کیسے پھیلتی ہے، کیسے پیدا ہوتی ہے؟ وہ انڈسٹریز کے، ٹرانسپورٹ کے اور پاور سیکٹر میں جو آپ کوئلہ اور ایندھن جلاتے ہیں اس کی وجہ سے ہوتی ہے ظاہر ہے۔ تو ان چیزوں کا جب تک کہ بہت ڈراسٹک کٹ ان پہ آ جائیں گے تب تک کوئی ایسی امید نظر نہیں آتی کہ ایک بڑھتی ہوئی کلائمیٹ چینج کو آپ روک سکیں، اور جو بہت تباہ کن موسم ہم آفتیں آپ ایک طرح سے دیکھ رہے ہیں ان کی شدت میں کمی آ سکے۔ تو امید نہیں چھوڑنی چاہیے۔ ہمارے کرنے کا کام تو ظاہر ہے کہ ہر انڈیویجول کے کرنے کا کام یہ ہے کہ ہم اپنے ارد گرد کے ماحول کو صاف رکھیں۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ کی جو گھر کی الیکٹرک اپلائنسز ہوتی ہیں، یہ اگر لوز ہیں تو یہ بھی ایک طرح سے ایمیشنز کا باعث بنتی ہیں۔ آپ کم از کم وہ کر سکتے ہیں وہ کریں، آپ ایک درخت لگائیں وہ کر سکتے ہیں، آپ ارد گرد کچرا نہ پھیلائیں، پلاسٹک کا استعمال کم سے کم کریں، اور ہر انڈیویجول کچھ نہ کچھ کنٹریبیوٹ کر سکتا ہے۔ تو میسج جیسے پہلے ذکر ہوا WMO کا، ظاہر ہے کہ اس موقع پر یہ ہے کہ ارلی وارننگ کے جو گیپس ہیں ان کو فل کرنا وہی میں نے جیسے جو میری ناقص رائے میں کہ ڈیٹا پوائنٹس زیادہ سے زیادہ ہوں، پھر آپ کی وارننگ ڈسیمینیشن کا طریقہ اچھا طریقہ ہو، مطلب ٹو دی لاسٹ مائل ریسیپینٹ، یعنی ایک جوسی کے آخری سرے پہ جو بندہ بیٹھا ہوا ہے اس تک بھی آپ کی وارننگ پہنچے، اور پھر اس وارننگ پہ وہ خود بھی ریئیکٹ کر سکے، رسپانس کر سکے، اور تمام ادارے مل کر رسپانس کر سکیں۔ اور کسی بھی ڈیزاسٹر کے دوران، یہ میں نے UK میٹ آفس کی ایک مثال میں نے سنی تھی، پڑھی تھی کہ جی وہ جب کوئی ڈیزاسٹر آ رہا ہوتا ہے، جب کوئی فلڈ ہوتا ہے یا کوئی اس طرح کا تو وہ چند دن تمام ادارے جتنے اسٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں ان سارے اداروں کو ایک چھت کے نیچے بٹھا دیتے ہیں وہ، اور وہاں برین اسٹارمنگ ہوتی ہے اور ایک طرح سے کوآرڈینیشن سے کام کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے یہاں انفارچونیٹلی یہی ہوتا ہے کہ ہر کوئی اپنے اپنے دائرے میں کام کر رہا ہوتا ہے، اور اوور لیپنگ ہو رہی ہوتی ہے بعض جگہوں پہ، بعض جگہوں میں یہ ہو رہا ہوتا ہے کہ میں اگر کوئی چیز کر رہا ہوں تو دوسرے کی ذمہ داری بنتی ہے، تو میں اس پہ ڈال دیتا ہوں، وہ مجھ پہ ڈال دیتے ہیں۔ تو یہ چیزیں
مطلب کوآرڈینیشن بڑا ایک طرح سے افیکٹو وے ہوتا ہے اس میں. بہت شکریہ.